الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس موقع پر اس عشرے سے متعلق 3 اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل تو عام ہے اور دوسرا خاص ہے اور تیسرا عمل خاص الخاص ہے۔ عمومی اور عام عمل وہ تو ذکر کا ہے، خصوصی طور پر اس عشرے کو ذکر سے آباد کرنے اور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان ایام معلومات اور ان متعین دنوں میں اللہ جل شانہ کی یاد کئی گنا بڑھ جائے، عام معمول سے ہٹ کر ان مبارک ایام میں ذکر الہی کی کثرت ہو۔ ایک بندہ خدا اور ایک بندہ مومن کا ایک ایک لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں کا خاص وظیفہ ذکر الہی کی کثرت ہے، اور یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا سب کے لیے عمومی عمل ہے، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے ہاں ان دنوں سے افضل دن کوئی نہیں، لہذا ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کی کثرت کرو۔ اس روایت میں 4 اذکار، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تہلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اس کی فرمایا کثرت کرو۔ تسبیح و تحمید اور تہلیل و تکبیر کی کثرت کرو، یہ نام ہیں ذکر کے۔ سبحان اللہ یہ ایک ذکر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ تسبیح، یہ اس کا نام ہے، جیسے میرا اور آپ کا نام ہے الحمدللہ، اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کوئی اونچے بولے۔ تحمید الحمدللہ، اس کا کیا نام ہے؟ جیسے ہمیں اپنا نام یاد ہوتا ہے تو ان اذکار کا بھی نام یاد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ ایک ذکر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تحمید۔ سبحان اللہ یہ بھی ایک ذکر ہے، اس کا نام کیا ہے؟
تسبیح، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ذکر ہے، اس ذکر کا نام کیا ہے؟ تحلیل۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک ذکر ہے، اس ذکر کا نام کیا ہے؟ تکبیر۔ تو اس حدیث پاک میں نام لے کر اذکار کی طرف متوجہ کیا کہ ان ناموں والے ذکروں کی کثرت کرو۔ 4 نام لیے 4 ذکروں کے، تسبیح یعنی سبحان اللہ کا نام، تحمید یعنی الحمدللہ کا نام، تحلیل لا الہ الا اللہ یہ اس کا نام، اور تکبیر اللہ اکبر یہ اس کا نام ہے۔ یہ اسم ہے، وہ مسمى ہے، اسم کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کیا ان اذکار اربع کی کثرت کرو ان دنوں میں۔ اور یہ ذکر ایسا عام ہے کہ اس کی نہ تعداد وقت مقرر ہے، نہ وقت مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی شرط ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی ناپاک ہے، اس پر غسل فرض ہے، اس حال میں بھی یہ اذکار کر سکتے ہیں۔ عورت ذات ہے، عذر کے دن ہیں، اس حال میں بھی یہ ذکر کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان اذکار کے لیے بے وضو ہونا تو بے وضو ہونا، جنابت اور حدث اکبر وہ بھی معنی نہیں بن رہا۔ اور پھر یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، لیٹے اور بیٹھے، ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ حالانکہ دل دماغ میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اہتمام سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو، تو میں نہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے پڑے اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ 3 ہی حالتیں ہیں، چوتھی تو کوئی حالت نہیں، یا کھڑا ہوگا، یا آدمی بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا۔ تو گویا کہ ہر حالت میں اور ہر حال میں یذکرون مضارع تجدد اور استمرار کو چاہتا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہماری کلیدی اور بنیادی اور اساسی ضرورت ہے اللہ کا ذکر۔ کتنی کثرت ہو، فرمایا تمہاری زبان خشک نہ ہونے پائے، تر رہے۔ وقفہ ہوگا تو زبان کیا ہوگی؟ خشک ہو جائے گی۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ او کما قال، مسلسل تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑے بزرگ ہزارہ کی شان اور آن اور جان حضرت اقدس مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ جل شانہ بے بہا رحمتوں سے نوازے، اور ان کی مرقد پر کروڑہا کروڑ، اربہا ارب، خربہا خرب رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، ہمیشہ ہر حال میں ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی۔ ہمارے گاؤں میں امام صاحب تھے، ان کی انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں اتنی بھاری تسبیح ہوتی تھی، جیسے ہی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے وہ تسبیح کان میں لٹکا دی۔ تسبیح سے تعلق ہوگا تو ذکر سے تعلق ہوگا۔ اب رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تسبیح کان کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ کوئی برا مانتا ہے تو مانے، کسی کو نہیں اچھا لگتا ہے تو 1000 دفعہ نہ اچھا لگے، ان کا تسبیح سے ذکر سے تعلق ہے۔ کہنے والے مجنون کہیں تو کہتے رہیں، مجنون وہ ہے جس کو اپنے خالق کی گویا کہ یاد نہیں، پاگل وہ ہے جس کو اپنے مالک کی یاد نہیں۔ یہ تو سب سے زیادہ عقل مند اور دانا انسان ہے جو اپنے خالق اور مالک کی یاد کے ساتھ اس کی زمین پہ چل پھر رہا ہے۔
اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی کان سے تسبیح اتاری ہاتھ میں، اور شاہ صاحب کے بھی ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح دیکھی، اور سندھ کے ایک بزرگ گزرے ہیں وہ تسبیح کو بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑتے تھے. کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادب کا ایک حال تھا کہ بائیں ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑتے تھے. یہ تسبیح ہمارا رکھا ہوا نام ہے، ورنہ اس کا نام مذکرہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح تو سبحان اللہ وہ ہے، یہ تو دانے ہیں، یہ تسبیح تو نہیں ہے. لیکن یہ زید عادل کے قبیل سے مبالغے کا یہ ایک اس طریقہ ہے کہ اس پہ اتنا ذکر ہوتا ہے کہ سراپا اسی کو تسبیح قرار دے دیا، ورنہ یہ مذکرہ ہے، ذکر یاد دلانے والی ہے. ہاتھ میں تسبیح رہے گی تو ذکر کی یاد خامخواہ آتی رہے گی. اب کوئی کہ یہ مولوی بن گیا ہے، یہ صوفی بن گیا ہے، یہ ملونٹا ہو گیا ہے، تو کہتا رہے، اس کے کہنے سے مجھے کیا ہوگا؟ دین کی وجہ سے آج ہم تانا نہیں سن سکتے، دنیا کی خاطر ہزار گالیاں بھی سن لیتے ہیں. دین کا موقع آتا ہے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، داڑھی رکھوں گا لوگ صوفی کہیں گے تو کہے. میں اپنا دین کی وجہ سے دین کے اوپر چلنے پر مگن ہوں کہ میرے سامنے میرا اللہ ہے اور اس کا بھیجا ہوا دین ہے، میرے سامنے رسول اللہ ہیں اور ان کی بھیجی ہوئی اور ان کی سنت ہے، اور میرے لیے سب سے زیادہ عزت کا راستہ یہ ہے. جو کوئی سمجھتا ہے وہ اپنے سمجھنے کا خود ذمہ دار ہے. کوئی مجھے اونچا سمجھے تو میں اونچا نہیں ہو جاؤں گا، کوئی مجھے نیچے سمجھے تو میں نیچے نہیں ہو جاؤں گا. تو کسی کی سمجھ کا کوئی جب اعتبار نہیں ہے تو میں کسی کی سمجھ کو اتنی حیثیت کیوں دوں؟ صحابہ کرام کی نگاہوں میں رسول اللہ ججے تھے، رسول اللہ ان کی نگاہوں میں چھا گئے تھے. بس ان کی سنت، ان کی زندگی، ان کا رنگ و روپ اور ان کی اقتداء، اس کے سوا ان کو کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. اور اس کے مقابلے میں اور اس کے مخالف چلنے والے ان کو احمق اور بے وقوف انسان نظر آتے تھے کہ اس دھرتی پر سب سے بڑے عزت والے صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانے والا احمق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو ذکر اللہ کی کثرت ان دنوں میں، اس کا ماحول ہمارے ہاں نہیں ہے. گپے ہانکتے ہیں اور باتوں پہ باتیں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اگر کہا جائے یہ باتونی ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا. میں بھی باتونی اور آپ بھی باتونی، باتوں پہ ہی باتیں ہیں اور نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں. بھئی ان باتوں میں ذکر اللہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے تھے کہ ایک ایک مجلس میں ہم 70 اور 100 مرتبہ آپ کا استغفار گن لیتے تھے. تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو ایک تو ان عشرہ ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں میں ذکر اللہ کا اہتمام ہو. آج کے تمام تر فتنوں کا تریاق ذکر اللہ ہے، اور جتنے بھی دجالی فتنے ہوں اللہ کے ذکر سے وہ جیت نہیں سکتے. بھئی ذکر کا ذوق تو پیدا ہو، پھر دیکھتے ہیں کون سا گناہ ٹھہرتا ہے. سارے گناہ دم دبا کر بھاگیں گے اگر ذکر الہی میں جان پڑتی جائے گی. سورہ کاف ہے، جمعے کے دن جس نے سورہ کاف کا اہتمام کے ساتھ تلاوت کی، اگلے جمعے تک کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر اس ہفتے کے دوران دجال کا ظہور ہو جائے تو دجال کا فتنہ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. ذکر الہی میں یہ تاثیر ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے. ہم نے سب سے زیادہ کمزور اور فضول چیز نعوذ باللہ ذکر کو سمجھا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خود فضول ہو گئے اور سب سے کمزور ہو گئے.
انگریز کے دور کی بات ہے، اسی سندھ میں ایک انگریز نے ایک مسلمان کے اوپر بندوق تانی، تو اس نے کہا میں اپنی بندوق نکالوں، ایسے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، بندوق نیچے گر گئی۔ مسلمان کے پاس اسلام ہو، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو، اس سے زیادہ سپر پاور کوئی نہیں ہے، اور اللہ گیا ہاتھ سے اور اللہ کی یاد ہاتھ سے گئی، اس سے زیادہ کمزور اور بودا کوئی نہیں پھر۔ اس لیے میں ان دنوں کے اندر ذکر کی کثرت کرو، تسبیح کی کثرت کرو، سبحان اللہ کہو بار بار، اور وہ تو ہے ہی پاک، تو تمہارے سبحان اللہ کہنے سے اس کی پاکی میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، تم جب سبحان اللہ کہو گے، اللہ کا یہ ذکر کرو گے، اس کی برکت سے پلٹ کر تم خود پاک ہوگے۔ ناپاکیوں میں تم مبتلا ہو، تمہارے اندر سے صفائی ہوتی جائے گی اس قدوس جل وعلا کی سبحان اللہ کہنے سے۔ کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، تمہارا رواں رواں پاک ہوتا جائے گا۔ اذا کرر تقرر، زبان سے جب تم رٹتے رہو گے تمہارے روئے روئے میں اس کا نور اترے گا اور جم جائے گا، اور اس طرح تم سراپا پاک ہو جاؤ گے۔ حضرت درخواستی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، ہزاروں احادیث ازبر تھیں۔ حضرت درخواستی نور اللہ مرقدہ ایک ایک بیان میں وہ کئی تسبیح سبحان اللہ کی کروا دیتے تھے۔ کہو سبحان اللہ، اب مجھے تو کہو کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ آپ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیسے کہوں کہو سبحان اللہ، لیکن وہ تو اللہ کی شان والے ولی تھے، تو ان کو تو منہ بھی بنتا تھا یہ کہنے کا کہ کہو سبحان اللہ، اور سارا مجمع کہتا تھا سبحان اللہ، وہ کہتے پھر کہو سبحان اللہ، اور پھر کہتے تھے سبحان اللہ، وہ کہتے پھر کہو سبحان اللہ۔ ہمارے جیسا سوکھا اور روکھے مزاج والا وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بار بار لگایا ہوا ہے، لیکن وہ صاحب نظر جانتے ہیں کہ کتنی صفائی ہو رہی ہے۔ جو کپڑا ایک مرتبہ صابن سے نہیں صاف ہوتا، پھر لگاتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، اور بیچ میں کیا ڈالتے ہیں جی، وہ لال پانی ہے، پیلا پانی ہے، جو بھی ہے وہ ڈالا، صرف ڈالا، مقصد پاک اور صاف کرنا ہے، جتنا داغ دبے پرانے نے سب صاف ہو، یہ مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ وہ خانہ پوری ہے وہ دھو لیے، بس صاف، پھر کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور الحمدللہ بار بار کہو الحمدللہ۔ اس کی برکت سے تم صفات والے بنو گے، تم تعریف والے بنو گے، اللہ کی تعریف اتنی کرو کہ تم تعریف والے بن جاؤ۔ اللہ کی تعریف کا نقد انعام یہ ملے گا کہ مخلوق تمہاری تعریف کرے گی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ نام محمد ہے، زمین پر نام احمد ہے۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی سب سے زیادہ خوبیوں والا، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا انسان۔ تو زمین پر وہ احمد جب بنے تو آسمانوں سے ان کو محمد بنا دیا گیا، اور اس دھرتی پر اللہ کے بعد جتنی ان کی تعریف کی گئی اتنی کسی کی تعریف نہ کی گئی نہ کی جا سکتی ہے۔ تو پیغام دے دیا، اللہ کی تعریف کرو گے تو قابل تعریف بن جاؤ گے، اللہ کی تعریف تم سے چھوٹے گی تو تمہاری تعریف کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آج ہمارے حکمران عزت چاہتے ہیں، ہر طرف اپنی تعریف چاہتے ہیں، تو وہ اپنی حکومت والی زبانوں سے اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ہم ان کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ سنیں، اللہ اکبر سنیں، تو یہ ساری عوام ان کی تعریف کرے گی۔
اور ان کی زبانیں جب گونگی ہو جائیں گی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے سے، یہ ساری مخلوق اور عوام کی زبانوں پر ان کے لیے برائی چڑھ جائے گی۔ تو تحمید، اور تیسرا تحلیل لا الہ الا اللہ، اور چوتھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو تاکہ زمین کے جو فرعون ہیں، زمین کے جو گویا کہ معبودان باطلہ ہیں، ان کی جو ہے وہ بڑائی تمہارے دلوں سے نکل جائے۔ مخلوق کا تاثر، مخلوق کی بڑائی اور مخلوق کی چاپلوسی، مخلوق کی خوشامد اور مخلوق کے آگے در در پہ جھکنا اور سجدہ ریز ہو جانا، یہ اس سے تم خلاصی پا جاؤ گے اگر اللہ اکبر کا اہتمام ہوگا۔ فجر کی اذان سے لے کر عشاء کی اذان تک اللہ اکبر کی صدائیں یہی تو ہیں۔ دھیان نہیں، بجھے دل سے اور غافل زبان سے بس اذان بھی ہو گئی، اذان دینے والا اذان دے کے فارغ بھی ہو گیا، اس کے رونگٹے ہی نہیں کھڑے ہوئے، کیا کہا میں نے، اور پورے علاقے اور محلے میں میں نے کیا اعلان کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کوئی ہلتا یا نہ ہلتا، مؤذن تو کانپ جاتا، کیا کہہ رہا ہوں، کیا اعلان کر رہا ہوں میں، اس میں تکبیر کثرت سے کہو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ مرد بھی اس کا اہتمام کریں، خواتین بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور جب 9 ذی الحج کا دن ہو تو 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مکمل تکبیر، جس کا نام ہی تکبیر تشریق ہے، سبحان اللہ، تشریق روشن کر دینے والی تکبیر، شرقہ، مشرق کو مشرق کہتے ہیں، روشن ہے روشن، اسی سے یہ تشریق، روشن کر دینے والی اور روشنی کو پھیلا دینے والی، اجالے کو عام کرنے والی تکبیر، وہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق، اللہ اکبر۔ سورج اس کے سامنے کیا ہے؟ جس کا شروق ہے، یہ شروق والی اور شرق والی اور نور والی اجالے والی تکبیر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک کیا ہے؟ اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے جیسے خون پاک ہو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پورے سال کے داغ دبے دھلائی کے یہ دن ہیں، جو کر چکے اپنی نالائقی سے اور اپنی غفلت اور لاپرواہی سے، اب اس کی دھلائی کا یہ وقت ہے۔ ہر مرد اور عورت بالغ کے اوپر ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک۔ اور نماز کے بعد اگر یاد نہ رہے تو جب تک نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تب تک اس تکبیر کا وقت ہے۔ سینہ ابھی تک قبلے سے نہیں پھیرا، کسی سے بات چیت نہیں کی، کوئی خلاف صلاۃ، خلاف نماز، منافی نماز کوئی کام ابھی تک نہیں کیا، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، تو وقت ہے اب یاد آنے پر یہ تکبیر کہہ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اگر نماز کے بعد بھاگتا بنا، جیسے ہمارا معمول ہے، سلام پھرنے کا جیسے انتظار ہوتا ہے، امام کب سلام پھیرے اور ہم نکلیں، تو نماز کے بعد اگر منافی نماز کوئی کام کیا تو تکبیر کا وقت ختم ہو گیا، واجب چھوٹ گیا، اب اس کی قضا بھی نہیں۔ اب یاد آنے پر تکبیر کہے تو نہیں کہہ سکتا، ہاں استغفار کرے کہ جو یاد آنے کی جو کرنے کا عمل تھا وہ تو یاد ہی نہیں رہا، تو پان یاد ہے، سگریٹ یاد ہے، نسوار یاد ہے، اور جو یاد آنے کی چیز ہے وہ بھول گئی، تو استغفار کریں، ہم اپنے کو ملامت کریں، کیسا تو غافل ہے، موقع پر عمل یاد نہیں رہا، تو اللہ جل شانہ اس تکبیر کے چھوٹنے کی انشاءاللہ معافی بھی نصیب فرمائیں گے اور اس کا اجر بھی عطا کر دیں گے۔
گھروں میں خواتین بھی اس کا اہتمام کریں. تو یہ ذکر یہ تو عمومی گویا کہ عمل ہے اس عشرے کا. اور اسی طرح 9 ذی الحج کا خصوصیت سے روزہ ہے. 9 ذی الحج کا ہمارے ہاں کون سے دن میں ہے؟ منگل والے دن. منگل والے دن 9 ذی الحج پڑ رہی ہے. 9 ذی الحج جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، جس علاقے میں جس خطے میں چاند کی قمری تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحج ہوگی، اس علاقے کے لیے عرفہ کا دن وہ ہوگا. اس میں ہم سعودیہ کے تابع نہیں ہیں، 9 ذی الحج کے تابع ہیں. تو 9 ذی الحج کا روزہ یہ تو مستقل ایک اس عشرے کی بڑی عبادت ہے. اور آپ کا ارشاد عالی ہے، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد او کما قال. اللہ کی ذات سے میری امید ہے کہ یہ عرفے کے دن 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کی صفائی کا کام دے گا، کفارے کا ذریعہ اللہ اس کو بنا دیں گے. اور خاص عمل جو اس عشرے کا ہے وہ قربانی ہے. وہ قربانی ہے. فرمایا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ میں شامل کیا. والبدن جعلناها لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے دینی دنیاوی اخروی منافع اور فائدے ہی فائدے ہیں. قربانی ہم کرتے ہیں اور سردیوں میں ٹھٹر کر مرنے والے یورپ والے مغرب والے ہماری قربانی کے چمڑوں میں وہ اپنی اس سردی کا سے بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں. قربانی کراچی میں ہوتی ہے اور اس کے فوائد کینیڈا اور امریکہ میں بسنے والوں کو بھی پہنچتے ہیں. اسلام کتنا مبارک اللہ کا دین ہے. ہڈیاں تک جاتی ہیں اور آگے کیسی کیسی دوائیاں تیار ہوتی ہیں. فیکٹریوں کی فیکٹریاں وہ متحرک ہو جاتی ہیں، ایکٹیو ہو جاتی ہیں. لاکھوں کا کاروبار کھل جاتا ہے اور لاکھوں مزدور شروع ہو جاتے ہیں. ایک قربانی کا عمل کیا ہوا، پوری دنیا کی انڈسٹری آباد ہوگی. اللہ اکبر. مختلف قوموں کے تہوار ہیں اور اوٹ پٹانگ ہے، جشن ہیں، میلے ہیں، ٹھیلے ہیں. کیا ہے؟ اور اللہ کا مبارک دین. نئے کپڑے پہنو اور صاف ستھرے ہو کر اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ آ کر 2 رکعت نماز عید پڑھو تو قربانی کرو. سب میں خلق خدا کا فائدہ ہی فائدہ. دیکھو منڈیاں ہیں، کروڑوں کا اربوں کا وہ بزنس ہو رہا ہے. غریب غربا گوٹھوں میں دیہاتوں میں ایک غریب گھرانہ بھی اپنے 2-4 جانور ان کا بھی معاشی جو ہے وہ خوشحالی کا دروازہ کھل جاتا ہے. غریب سے لے کر امیر سے امیر تک کا اور حکومتوں کا اور ملکوں کا معاشی فائدہ ہے، اقتصادی فائدہ ہے. لکم فیہا خیر والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر لہذا فاذکروا اسم اللہ. پھر آیا اللہ کا ذکر. اللہ کا نام لو ان جانوروں کے اوپر. ان کی قربانی میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی جھلک ہے کہ ہم ان جانوروں کی پوجا کرنے والے نہیں. اس دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو جانوروں کا پیشاب پیتی ہیں، جانوروں کے نیچے سے گزرنے کو سعادت سمجھتی ہیں، جانوروں کے جو ہے وہ زیارت کرنے کو پتہ نہیں کیا کوئی سمجھا جاتا ہے، اور جانوروں کے گرد چکر لگانے کو اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان جانوروں کو ذبح کر کے توحید کا عملی مظاہرہ کرو تاکہ شرک کے مارے ہوئے انسانوں کو صحت نصیب ہو. اور پھر یہ دعا بھی مانگو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، یہ دعا بھی مانگو اللہم منکا ولکا، اے اللہ یہ قربانی آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ کے لیے ہے. ہمیں بھی آپ نے پیدا کیا، اس جانور کو بھی آپ نے پیدا کیا، اتنا دیو ہیکل جانور، اور پھر اس کو ہمارے لیے رام بھی کر دیا. ورنہ بگڑ جائے تو ہم سب کو دن میں تارے نظر آنے لگ جائیں. ایسا ہم اس کو گھاس آگے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لاڈ پیار شروع کر دیتے ہیں. اتنا تکڑا
اللہ اکبر. ایک دفعہ ایسے سر مارے تو میں اور آپ 10 فٹ وہ جا کے لگے, لیکن مجال ہے تو وہ کیا ذللناہا, ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا, مسخر کر دیا. اتنی سی لومڑی وہ ہم سے تابع نہیں ہوتی, وہ جنگلے کے اندر اس کو رکھتے ہیں. اتنا سا بندر ہے اور وہ ریچھ ہے, اور یہ جانور اللہ نے ان کی جبلت میں ہم سے مانوسیت نہیں رکھی تو چڑیا گھر میں ان کو بند کر کے رکھتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے جانور, اونٹ کو دیکھو, بیل کو دیکھو, ذللناہا, ان کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا. تو اب جو ہے ان پر اللہ کا نام لو, اور اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی کا مظاہرہ ہے, اور دوسرا یہ کہ تمہارے لیے جو اللہ نے پیدا کیا اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں طرح طرح کے فائدے پہنچائے. فتیبوا بہا نفسن, خوش دلی سے قربانی کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے اس کا جذبہ اللہ کے ہاتھوں سے لینا ہے. ثواب کا کیا مطلب؟ میرے اور آپ کسی کے ہاتھ میں ثواب نہیں ہے. ثواب کس کے ہاتھ میں؟ ثواب من اللہ, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے ہاتھ سے لینا چاہتا ہے. جس کی قربانی میں یہ نیت ہے, فرمایا اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی. معجم طبرانی کی روایت. فرمایا یہ قربانیاں اپنے بالوں اور کھروں اور سینگوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے نامہ عمل میں گویا کہ وزن کا اور اجر و ثواب کا باعث بنیں گے. اور قربانی کے جانور کا ذبح کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتے اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی لخت جگر کو فرمایا, اے فاطمہ اٹھ, اپنی قربانی کے وقت موجود رہ, یہ تیری مغفرت کا ذریعہ ہے. لبرل اور دین دشمن اور اسلام بیزار, اپنی دنیا اور آخرت کو بدبختی کا گڑھ بنانے والے, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. قربانی کے موقع پر وہ طرح طرح کے ڈرامے بناتے ہیں اور جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. تھیٹر میں ڈرامے بنیں گے, اور اب تو سوشل میڈیا میں بکرے کے نام سے کوئی ڈرامہ بنے گا. یہ سب اس عید اور قربانی جو شعائر اللہ میں سے ہے اس کا مذاق اڑانا ہے. ایسے لطیفے, ایسے ڈرامے, خبردار ہم ان میں مبتلا ہوں اور ملوث ہوں. جانور جو قربانی کے ہیں وہ شعائر اللہ میں شامل کر دیے گئے ہیں. اب ان جانوروں کے ساتھ شرارت کرنا, لڑکوں کے حوالے کر دیا جانور کو, ان کے ساتھ شرارت کر رہے ہیں, جانوروں کے ایک دوسرے پہ چڑھا رہے ہیں, اور یہ کہیں بے حرمتی میں نہ آ جائے, اور جو کبیرہ گناہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرنا. ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی, اس لیے قربانی کے جانوروں کا خیال ہو, احترام ہو کہ یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے نامزد ہو چکا ہے, اور نامزد ہونے کے بعد دیگر جانوروں کی فہرست سے نکل کر شاعر اللہ میں آ گئے. اب اس کو کھلانا بھی عبادت, اس کو پلانا بھی عبادت, اس کا رکھ رکھاؤ وہ بھی عبادت. اور آخری جو گزارش ہے وہ یہ کہ یہ قربانی کسی ایک فرد کی چیز نہیں, کسی ایک طبقے کی کسی ایک جماعت کی, تو پوری امت کی مشترکہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ عبادت ہے. اس موقع پر حکمرانوں کو بھی جاگنا چاہیے, انتظامیہ کو بھی جاگنا چاہیے. ہر علاقے کے سیاسی کونسلر ہیں, ایم پی اے ہیں, ایم این اے ہیں, وہ کس دن کے لیے ہیں, سامنے کیوں نہیں آتے؟ منڈیوں کا دورہ کریں, صفائی کے انتظامات کا لحاظ اور خیال کریں, اور وہاں بیوپاریوں کے لیے, خریداروں کے لیے آسانی اور راحت کی صورتیں پیدا کریں. ایک آدمی منڈی میں جاتا ہے, یہاں تک کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہے, جانور ساری رات کھڑے ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں. ان حکمرانوں سے سوال ہوگا, یہ کونسلر ہیں, ایم پی ایم این اے, سب سے سوال ہوگا تمہاری حکومت کس کے لیے تھی؟ عوام کے لیے, عامت المسلمین کے لیے, مسلمانوں کی ایسی اجتماعی عبادت کے لیے. تم نے 100 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. 2 بلب لگائے تو ان کا 100 روپیہ لیا, ایک ڈرم پانی دیا تو 500 روپے لے کر دیا.
اور جتنے معززین علاقے کے ہیں وہ ملاقاتیں کریں، کمشنر سے ملاقاتیں ہوں، ڈپٹی کمشنر سے، جتنے بھی متعلقہ ذمہ دار محکمے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں، وہ خود بھی فکر مند ہوں گے، لیکن ہماری ملاقاتوں سے ان کو اور فکر ہوگی۔ اجتماعی مسئلہ ہے، اجتماعی ضرورت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا یہ موقع ہے، نہیں تو ہم سب مجرم ہوں گے کہ ہم نے قربانی کو ایسا لوارث چھوڑ دیا۔ اس موقع پر جتنے بلدیہ کے صفائی کے عملے کے لوگ ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ ہوں، گلی کوچوں کا پورے اہتمام کے ساتھ صفائی کی جائے، بلکہ ان دنوں میں تو دن میں 2 مرتبہ صفائی کی جائے، 3 مرتبہ ضرورت پڑے تو صفائی کی جائے۔ محرم میں سڑکیں صاف کی جاتی ہیں، راستے صاف کیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اس موقع پر تو اس سے کئی گنا زیادہ اس کا اہتمام ہو، اضافی عملہ رکھنا پڑے تو اس کا ہماری انتظامیہ کو، حکمرانوں کو فرض بنتا ہے اضافی عملہ رکھ کر سڑکوں اور گلیوں اور راستوں کی صفائی کا اہتمام ہو۔ پانی ہے، بجلی ہے، بنیادی ضرورتوں کی جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ وہ جو ہے وہ پہنچایا جائے ان کو۔ تو اللہ جل شانہ قربانی سے متعلق جتنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا